ایران کا اسرائیل پر 5واں جوابی حملہ، 4 اسرائیلی ہلاک، 60 سے زائد زخمی۔ حملوں میں اسرائیلی نیوی کمانڈر بھی ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ 300 سے زائد میزائل داغے گئے، 150 اہداف کو نشانہ بنایا گیا جس میں ایئر ڈیفنس سسٹم بھی شامل۔ 9 عمارتیں مکمل تباہ، درجنوں عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ تل ابیب میں وزارت دفاع کی بلڈنگ کو آگ لگ گئی، اسرائیلی فوجی ترجمان کی پریس کانفرنس روکنا پڑی۔ تل ابیب اور یروشلم سمیت کئی اسرائیلی شہروں میں سائرن بج اٹھے، ہر طرف خوف و ہراس اور افراتفری کا عالم۔ صہیونی حکومت کی اسرائیلی شہریوں کو بنکرز میں رہنے کی ہدایت۔ ایران کا اسرائیل کے 2 جنگی طیارے تباہ اور خاتون پائلٹ گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیل پر حملوں کے بعد ہزاروں ایرانی شہری سڑکوں پر نکل آئے، قومی پرچم لہرا کر جشن منایا۔ ایران کی جوابی کارروائی پر فلسطینی شہریوں کا بھی جشن۔ اسرائیل کے ایران پر حملوں کا سلسلہ جاری رہے گا، ایران کے زیادہ تر میزائل ہوا میں ہی تباہ کر دیے۔ شفاق اسرائیلی وزیر اعظم کی کھلی دھمکیاں، کہا ایران کے جوہری افزودگی کے نظام کو نشانہ بنانا اولین ترجیح ہے۔ ہم اسرائیلی تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پر ہیں، ممکن ہے اسرائیلی شہریوں کو طویل مدت تک محفوظ مقامات پر رہنا پڑے۔ ایران کی دھمکیوں کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بھی نامعلوم مقام پر منتقل۔ آپریشن وعدہ صادق سوئم بے گناہ لوگوں کے خون کا بدلہ ہے، صہیونی حکومت سزا سے بچ نہیں سکے گی۔ اسرائیل نے جنگ شروع کی ہے، اب ختم ہم کریں گے، صہیونیوں کے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں صہیونی ریاست نے ہماری سرزمین پر شیطانی اور خون آلود ہاتھوں سے سنگین جرم کا ارتکاب کیا، اب اسرائیل میں کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ صہیونی حکومت اپنے جرائم کے نتائج سے محفوظ نہیں رہے گی۔ ایرانی قوم کو یقین دلاتا ہوں ہمارا جواب ادھورا نہیں رہے گا۔ ایران کی پاسدارانہ انقلاب کا کہنا ہے کہ ایران پر جلد ہی خیبر میزائل داغے جائیں گے، دنیا حیران رہ جائے گی۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بے نتیجہ ختم۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر غور، پاکستان نے ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ ایران پر اسرائیل کی جارحیت ناقابل قبول ہے، اسرائیل کی جانب سے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کو کشیدہ صورتحال پر کردار ادا کرنا ہوگا۔ چین، UAE اور دیگر ممالک کی بھی اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ چکوال میں سرکال قصر کے قریب تیز رفتار ٹریلر الٹ گیا، حادثے میں 3 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ حادثے کا شکار ٹریلر چکوال سے راولپنڈی جا رہا تھا۔ رانی پور کے گاؤں کیسر خان شاہانی میں 2 گروپوں میں فائرنگ کا تبادلہ، 3 افراد قتل کر دیے گئے۔ پولیس کے مطابق دونوں گروپوں میں زمین کے تنازع پر جھگڑا ہوا۔ جاں بحق ہونے والوں میں راہیل شاہانی اور حاجی غفور شاہانی شامل۔ اور لکی مروت میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، پولیس اہلکار شہید، رات گئے مسلح افراد نے اہلکار بابر کو گھر کے باہر گولیاں ماری۔ فائرنگ کے بعد ملزم فرار، پولیس نے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ صدر اور وزیر اعظم کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا حملے بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں کی سراسر خلاف ورزی ہیں، عالمی برادری اور اقوام متحدہ کو چاہیے کہ اسرائیل کا احتساب کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اسرائیل کا سنگین اور غیر ذمہ دارانہ اقدام انتہائی تشویشناک ہے، حملہ خطے کی نازک صورتحال کو مزید عدم استحکام سے دوچار کر سکتا ہے۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ حملے اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قانون کے بنیادی اصولوں کی نفی کرتے ہیں۔ ایران پر اسرائیلی جارحیت، عالمی برادری میں تشویش کی لہر۔ ترک صدر رجب طیب اردوان بولے نیتن یاہو اور اس کے قتل و غارت کے نیٹ ورک کو روکنا ضروری ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ایران پر حملے کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔ چین مشرق وسطی کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔
برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور فرانسیسی صدر میکرون کا بھی فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ امارات، قطر اور روس کی مذمت۔ سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے ایک بار پھر ممالک سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کر دی۔ ایران کا حملہ کے بارے میں تو ہم سخت مذمت کرتے ہیں، اور جس طریقے سے اس خطے میں جنگ چھیڑا جا رہا ہے، جس انداز سے اسرائیل نے پہلے اپنے ہمسایہ ممالک پہ حملہ کیا، فلسطین کے کانٹیکس میں جس طریقے سے وہ جینوسائیڈ اور اپارٹائیڈ کا پالیسی، جنگی پالیسی فالو کر رہے ہیں، اسی طریقے سے اب ان کا جنگ ہمارے خطے تک پہنچا ہے۔ ہم اس کا جتنا مذمت کرتے ہیں وہ کم ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جنگ کو روکا جائے اور تمام عالمی دنیا اپنا کردار ادا کرے۔ ہمارے خطے میں امن بہت ضروری ہے۔ اسرائیلی حملے سے خطے کے امن کو سنگین خطرہ لاحق ہے، بلاول بھٹو کا سخت پیغام۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کے ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ کہا اسرائیل نے پہلے اپنے ہمسایہ ممالک پر حملہ کیا، فلسطین میں نسل کشی کی، اب ان کی یہ جنگ ہمارے خطے تک پہنچ چکی۔ عالمی برادری امن قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اسرائیل کے لیے اقوام متحدہ یا جنرل اسمبلی بے معنی ہو چکی۔ اسرائیل کھلم کھلا دہشت گردی پر اتر آیا، لگام نہ ڈالی گئی تو عالمی امن خطرے میں پڑ جائے گا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا دی، اسرائیل کو امریکی پشت پناہی حاصل ہے۔ وزیر اعظم کے ایران میں موجود پاکستانی زائرین کی فوری معاونت کی ہدایت۔ دفتر خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ سیل قائم، ایران میں پاکستانی سفارت خانے کو ہدایات جاری۔ زائرین کی بحفاظت واپسی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ ایران میں پاکستانی زائرین اور شہریوں کے لیے ہیلپ لائن قائم کر دی۔ تہران میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ 24 گھنٹے کھلا رہے گا۔ ایران پر اسرائیلی حملے، عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بے قابو، خام تیل کی قیمتوں میں 10% تک اضافہ۔ ایران اسرائیل کشیدگی کے بعد برنٹ خام تیل $76 فی بیرل، WTI خام تیل کی قیمت $75 فی بیرل ہو گئی۔ بھارت نے پانی روکا تو پاکستان کا جواب یقینی ہوگا، بلاول بھٹو کی وارننگ۔ برسلز میں یورپی تھنک ٹینک سے گفتگو میں کہا کہ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ سنتاس معاہدہ معطل کرنا امن خراب کرنے کے مترادف ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگائے گئے۔ تحقیقات کی پیشکش کا جواب بلا اشتعال جارحیت سے دیا۔ مسئلہ کشمیر پر نظریں چرانے سے دہشت گردی کو تقویت ملتی ہے۔ مسئلے کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں سے ہی ممکن ہے۔ پاکستان بھارت کے ساتھ تمام مسائل کا حل مذاکرات سے چاہتا ہے۔ مزید کہا بھارت پاکستان میں دہشت گردی کو سپانسر کر رہا ہے۔ ٹھوس شواہد ہے بھارتی پراکسیز بلوچستان میں دہشت گردی کر رہی ہیں۔